آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ نماز با جماعت کے بعد اونچی آواز سے کلمہ کا ورد کرنا کیسا ہے؟ اونچی آواز سے فرضوں کے سلام کے بعد ذکر کرنا اعلیٰ حضرت کے فتاوی کے تحت تو درست نہیں ہے، تاہم اگر کوئی ذکر کرتا بھی ہے تو اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ کہہ لیں، اللہ اکبر کہہ لیں۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم صرف نماز میں ہے یا باقی مقامات پر بھی عام روٹین میں؟ اس کا دونوں روٹین میں ہے۔ شلوار مرد کے لیے ٹخنے گٹے ننگے ہونے چاہیے، نماز میں بھی اور ویسے بھی۔ عورت کے چھپے ہونے چاہیے، ویسے بھی شلوار اوپر ہی ہونی چاہیے، لیکن نماز میں بہت خیال کیا جائے، اس میں نماز میں کراہت آ جاتی ہے۔ مرد کے لیے زیورات درست ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ زیورات صرف عورتوں کے لیے ہیں، مرد نہیں پہن سکتے۔ مثلا چین وغیرہ مرد نہیں پہن سکتے، انگوٹھیاں غیر ضروری، ایک انگوٹھی چاندی کی پہن سکتا ہے مرد، اس کے علاوہ کوئی لوہا، پتل، تانبا، سونا مرد کو منع ہے۔ عمومی منگنیوں پر لڑکی والے اس کو انگوٹھی پہناتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی انگوٹھی کی جگہ پہ گھڑی دے دیں۔ مرد کو سونے کی کوئی چیز پہننا جائز نہیں، نہ ہی کوئی لوہے کی۔ وہ چین کلائی پہ ہو، گلے میں ہو، کانٹے ہوں، پونیاں بناتے ہیں، یہ ساری خرافات ہیں اور غلط کام ہے، الٹ کام ہے۔ ایک سوال تھا کہ اسلامی لحاظ سے مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، تو کیا عشاء کی نماز اگلے دن کی تصور ہوگی؟ تو بالکل، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے تو شام جب ہو جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو یہ رات اگلے دن کے لیے ہے۔ مثلا جمعے کی رات کس کو کہیں گے؟ وہی جمعرات والے دن رات جو ہوگی، جمعرات کا دن ختم ہوگا، رات آئے گی، تو وہ جمعے کی رات کہلاتی ہے۔ ہم تراویح پڑھتے ہیں رات کو، روزہ اگلے دن رکھتے ہیں، وہ اگلے دن کے روزے کی تراویح ہے۔ اب جب آخری روزہ ہوگا، چاند نظر آئے گا، تب ہم اس روزہ کھولنے کے بعد فارغ، اس کے بعد تراویح نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اگلے دن روزہ نہیں رکھنا۔ تو اسلامی لحاظ سے رات کا جو شمار ہے وہ اگلے دن کے ساتھ ہی ہے۔ انگریزی اعتبار سے رات 12 بجے اگلا دن ہے، دن کے 12 بجے تک پچھلا دن ہے، وہ اس حساب سے ہے۔ لیکن اسلامی لحاظ سے سورج غروب ہو جانے کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے وہ اگلے دن کی رات تصور ہوگی، یہ بالکل اسی طرح ہی ہے۔ اسلام میں حق مہر کے بارے میں کیا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے جی۔ جو نکاح کی شرائط ہیں اس میں سے گواہوں کا ہونا، لڑکے لڑکی کا موجود ہونا، گواہوں کا ہونا، اور اسی طرح حق مہر مقرر کرنا، یہ ضروری ہے۔ 7.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کم از کم حق مہر ہے، اس سے اوپر جتنا مرضی لے جاؤ، اس سے نیچے نہیں۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں 10,000 سے کم حق مہر نہیں بنتا، 10,000 سے سٹارٹ ہوتا ہے اوپر تک۔ 7.5 تولے چاندی کی قیمت لگا لیں۔ ایک سوال میں لکھا ہے ایصال ثواب کرتے ہیں، ختم شریف پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے وہ فردن نام لینا ضروری ہے یا انفرادی اجتماعی نام لے لیں؟ تو بھائی اگر ٹائم آپ کے پاس ایکسٹرا پڑا ہے، وقت زیادہ ہے، تو فردن لے لیں،
نبیوں کے نام لے لیں، صحابہ کے لے لیں، اولیاء کے لے لیں، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر آپ اجتماعی طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ سارے نبی، سارے ولی، سارے نیکوں کو ثواب، تو بھی چلا گیا۔ نیکوں کے اندر غوث پاک بھی آ گئے، سارے ولی آ گئے۔ اجتماعی دعا میں ذرا فائدہ ہے۔ آج کل ویسے بھی دور بڑی تیزی کا ہے، تو جامع ہی کام کرنا چاہیے، زیادہ لمبا بکھیڑا نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر میلاد ہے تو ایک دو اچھی نعت جو حمد کی شکل میں ہو یا نبی کی اتھینٹک تعریف بیان کرتی ہو، وہ پرانیاں باتیں اب ختم کر دو، دور کے حساب سے تھوڑی سی تبدیلی لاؤ۔ سے لمبی لمبی پرانیاں نعتیں آپ دیکھو کتنی اچھی ہوتی تھی۔ قدر نبی دا ایک کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے۔ اب اس طرح کی نعت کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ہاں، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، بڑی بڑی حضور کی تعریف میں ہوں، بس رف سی نعتیں جس میں گانے کا سٹائل آ جائے یا گانے کی طرح، ہاں جی، یا مؤنث صیغہ آ جائے، آ جاوے تینوں، اب اس کو اکھیاں اڈیک دیاں، یہ اس کو عارفانہ کلام کہہ دیتے ہیں۔ جہالت ہے۔ سلجھی گفتگو کریں، تھوڑی کریں، اچھی کریں۔ اسی لیے اِصالِ ثواب میں جاندار دعا کر لیں، اللہ سارے انبیاء کو تخصیص کرنی ہے تو محمد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے انبیاء کو، سارے اصحاب، سارے اولیاء، بس سارے مسلمان۔ اس کے بعد مخصوص جس کے لیے آپ بیٹھیں اس کا نام لے لیں کہ خاص کر اس کے لیے، بس دعا مکمل ہوگی۔ اتنا لمبا ٹائم کیا کرنا ہے۔ اسی طرح سوالات کافی زیادہ ہیں، وقت بھی ایسا ہی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے اعلان کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے۔ یہ ماسٹر الیاس صاحب کا لکھا ہوا لگتا ہے۔ اعتکاف میں جو بیٹھے ہیں صرف اذان پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں اعلان کر سکتے۔ یہ ایسے ہی پرہیز کریں۔ مسجد میں صرف اعتکاف والا اذان پڑھ سکتا ہے، تکبیر پڑھ سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے۔ دنیاوی گم شدہ چیز یا فوت شدہ کا اعلان، ہاں جی، یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ ویسے بھی آج کل سحری والی رسم ختم ہی کر دیں۔ ہر بندے کے پاس موبائل الارم لگے ہوئے ہیں، ہمیں پورے محلے کو پریشان کرنا ہے۔ وقت کے ساتھ تھوڑی تبدیلی لاؤ۔ پرانا وقت تھا، لوگوں کے پاس موبائل نہیں تھے، کوئی ڈھول والا آ جاتا، کوئی بینڈ والا، کوئی مسجد میں نگارہ بجا دیتے یا سپیکر۔ اب تو بھائی ہر بچے کی جیب میں موبائل بھی ہے، اس کے اندر گھڑی بھی ہے، الارم لگاتے ہیں اٹھ جاتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے اتنا شور کرنے کی؟ سگڑ پن پیدا کریں، میچور بنے، میچور۔ اسی طرح جماعت کے اندر پوچھا ہے کہ امام کی پیروی کہاں تک ہے؟ بعض لوگ آپ ابھی اللہ اکبر کہہ نہیں رہے ہوتے، منہ میں اللہ ہی کہتے ہیں تو سجدے میں رکوع میں گر جاتے ہیں۔ اس چیز کا بھی بہت زیادہ خیال کریں۔ سجدے میں، رکوع میں یا امام کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں تو امام کے بعد جائیں، امام سے پہل نہ کریں۔ اس کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے شکلیں بگڑنے کا ڈر ہے جو امام سے پہل کرتے ہیں۔ پھر اس کی کیا نماز ہوگی جو امام سے پہلے؟ وہ تو اپنی پڑھ رہا ہے، پھر امام کے پیچھے تو نہیں نہ پڑھ رہا۔ پیچھے امام کے مطلب یہی ہے کہ امام جب رکوع میں چلا جائے تب آپ جائیں، امام جب رکوع سے اٹھ جائے تب آپ اٹھیں، امام جب سجدے کے اندر چلا جائے پھر آپ سجدے میں جائیں، امام سلام پھیر لیں پھر آپ پھیریں، بعد میں کرنا ہے۔ کوشش کریں برابری بھی نہ کریں، کبھی برابری میں جلدی بھی ہو جاتی ہے، اس لیے دیر آیت درست آیت، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ امام پورا لفظ کہہ رہے اللہ اکبر، رکوع میں چلا جائے، سجدے میں پوری طرح چلا جائے، پھر آپ جائیں، برابری بھی نہ کریں، پہر بھی نہ کریں، پیچھے چلنا ہے، بعد میں جانا ہے رکوع سجود میں۔ یہ اس چیز کا بہت خیال کیا جائے۔ کئی علماء ایسے بھی کرتے ہیں کہ
رکوع میں جا کے اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں، سجدے میں جا کے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو باہر کیف وہ تو ان کا ایک انداز ہے، ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے خیال کرنا ہے اللہ اکبر پورا ہو گیا پھر آپ جھکیں، اللہ اکبر پورا کہہ لیا پھر آپ اٹھیں، تاکہ امام سے پہلے بھی نہ ہو سکے کم از کم ان کی۔ جماعت کے علاوہ کچھ لوگ باقی نماز نہیں پڑھتے یا چلے جاتے ہیں، پڑھنی ہے سنت مؤکدہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، گھر میں پڑھ لیں جا کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، میں اکثر فجر کی سنت گھر سے پڑھ کے آتا ہوں، کبھی کبھار سنت نفل گھر میں پڑھنا چاہیے تاکہ گھر بچے عورتیں دیکھ کے ان کو بھی رغبت آئے، گھر میں بھی سنت نوافل گھر میں پڑھیں زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر فرض پڑھ کے کوئی چلا جاتا ہے تو بدگمانی نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ باقی نماز گھر میں پڑھتا ہو، ویسے بھی کسی کی ٹو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم پہلے ہی بہت پیچھے ہیں، ابھی تک ہم پینڈو ہیں، ابھی تک جو ہے نا ہم پینڈو ہیں، شہری نہیں ہوئے، دوسروں کی ٹو لگانے پہ تلے رہتے ہیں، اپنا گریبان دیکھتے نہیں، اپنا گریبان دیکھتے نہیں، لوگوں کے نقش ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ چلا گیا، یہ ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا۔ بھائی آپ اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد جو آپ کے قریب ترین ہیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا والد ہے، محلے دار، قریبی دوست ہے، اس کے بعد آپ باہر نکلیں گے، وہ بھی جب تک آپ پوری طرح کسی بارے میں آگاہی نہیں لے لیتے، آپ کے پاس پورا دین کا علم نہیں ہے، تو آپ تبلیغ کیا کریں گے؟ کوئی ایسا سوال کر لے جس سے گمراہ ہو جائے، آپ بھی گمراہ ہو جائے، وہ بھی گمراہ ہو جائے، یہ بڑا اندیشہ ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ شیطان بزرگ بن کے بوتل لے کے آ گیا، بہت زیادہ عبادت کرنے والے، اس کو کہتے ہیں عابد، اس کے پاس آیا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ زمین آسمان سارا کچھ اس بوتل میں ڈال سکتا ہے؟ وہ عابد ضرور تھے، عبادت گزار ضرور تھے، مگر دین کا علم نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا اتنا بڑا زمین، اتنی بڑا آسمان کیسے اس بوتل میں، چھوٹی سی بوتل میں آئے گا؟ تو یہیں سے وہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اور اسی طرح وہ بوتل لے کے کسی عالم کے پاس گیا تو اس نے کہا بھائی تم بوتل بڑی لے آئے ہو، اللہ اگر چاہے تو وہ سوراخ سوئی کا جو ہوتا ہے نا اس میں ڈال سکتا ہے۔ حضرت غوث پاک کو نہیں جب کہا تھا، اوپر بادل بن کے آیا تھا شیطان، اس نے کہا یہ تمہاری نمازیں اب قبول، تم غوث ولی بن گئے ہو؟ انہوں نے کہا قرآن میں دیکھا، علم بہت ضروری ہے، انہوں نے قرآن میں دیکھا تو بہت دفعہ لکھا تھا نہیں نماز نہیں معافی، نبی کو نہیں ہوئی، انہوں نے کہا نہیں قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، میں نہیں یہ چھوڑ سکتا۔ اس جاتے جاتے کہا آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، انہوں نے کہا دفعہ یا اللہ نے بچایا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت چھوٹی نہیں ہیں جو میں نے ابھی کہہ دی ہیں، اتھینٹک علم حاصل کرو۔ اگر کسی بارے میں کسی چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس کو چودھری بن کے عالم مفتی نہ باندھے پھرو، ان کو بھائی کسی عالم نہ رابطہ کر، مینوں نہیں پتہ، صاف کہہ دو مینوں نہیں پتہ۔ میں ابھی بھی کچھ بات میرے یادداشت میں نہ ہو تو میں اب بھی کہہ بھائی مجھے یاد نہیں، میں دیکھوں گا، اس میں کیا ہو گیا، کیا حرج ہے؟ آپ سوچیں کہ اتنا بڑا 50 سال سارا دین میں گزار دیا، کتابیں لکھ ماری، ہزاروں بچے پڑھا، ابھی بھی نہیں پتہ اس کو؟ بھائی ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں میرے ذہن میں رہی یا نہیں گزری، تو میں اگر اپنی کمی نہیں پتہ، جھوٹ نہیں بولنا، اپنے سے نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔